السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس چہارم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی کورس کی کتاب مطالعہ اسلام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم مطالعہ اسلام کے سبق دعوت اسلام کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھائیں گے۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 یعنی کہ 28 کھول لیجئے۔ دعوت اسلام بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، دعوت کسی کو بلانے کی یا کسی کو انوائٹ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلام سے مراد یہ ہوئی کہ مشرکین یا کفار کو اسلام کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہمیں بت پرستی چھوڑ کر، بہت سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آئے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں سبق دعوت اسلام کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، جو پاکیزہ اخلاق کے مالک اور حق بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائیں، اور مردوں میں آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ نے اس پیراگراف میں سنا اور آپ کے پاس موجود کتاب ہے، آپ اس میں یہ چیز پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دینا شروع کری تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اور جو ان کے قریب کے دوست تھے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔ آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس کے بعد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے غلاموں میں حضرت زید بن حارث تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اس طرح 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ نبوت کا 4تھا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سورہ العشر کی آیت 25 ہے، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 214 میں آیا ہے ترجمہ، اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو خدا سے ڈراؤ۔ اس حکم کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یعنی کہ بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب 4تھا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی فیملی کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اللہ پاک کے اس حکم کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھر پر کھانے پہ بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کا چچا ابو لہب نے دونوں بار آپ کی سخت مخالفت کی، یعنی کہ اس سے پہلے، اس دعوت سے پہلے بھی حضرت آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی مخالفت کری تھی۔ صرف آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہاڑ صفا پہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قبیلے کو نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے، پس اے نبی، آپ کو جو حکم ملا اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلان اسلام کی طرف بلانا اور شرک و بت پرستی سے روکنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ارد گرد لگنے والے میلوں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، انہیں بتاتے کہ
صرف اللہ ہی لائق عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ ہے۔ کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن اور شاعر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ شور کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اور راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں گندگی پھینک دی جاتی۔ ان سب تکالیف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ جیسا کہ بچوں آپ نے سنا اور آپ کتاب میں بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کن کن تکالیف کو برداشت کرنا پڑا، مگر آپ ثابت قدمی سے اپنے مشن میں لگے رہے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو بھی دین اسلام سے روکنے کے لیے ان پر بے تحاشا ظلم ستم کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی کے بال نوچے گئے۔ حضرت خباب بن عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور ان کا جسم گرم لوہے سے داغا جاتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک تپتی ریت پر لٹاتا، انہیں بھوکا پیاسا رکھتا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کو دے دی جاتی جو انہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اس تمام ظلم و ستم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے نہایت صبر، استقامت اور بہادری سے برداشت کیا اور اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کے دوران بے انتہا اذیتیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، اور حد یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو قریبی ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، ان کو بھی بے انتہا اذیتیں دی گئی، مختلف تکالیف دی گئی، بعض کو تو شہید کر دیا گیا، مگر ان سب لوگوں نے ایک اللہ کا مذہب پکڑے رکھا، اس کے اوپر ثابت قدم رہے اور اس کا پرچار کرتے رہے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو اس بات پہ قائل کرتے رہے کہ یہ تمام کائنات کا، ان دونوں جہانوں کا بنانے والا ایک ہی رب ہے جو اس تمام نظام کو چلا رہا ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، اور اس نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ نے سبق پڑھا، میں امید کرتی ہوں کہ اس سبق میں آپ کو جو ہدایت دی گئی ہے، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے، برائی سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں پابندی سے نماز ادا کرنی چاہیے، ان باتوں کو سب آپ اپنائیں گے اور جس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ دوبارہ سے اس سبق کا لازمی مطالعہ کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔